ہاں تو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، کچھ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب دے دیا تھا، اور اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو وہ ساری باتیں بتا دی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب تھا۔ آئیے جو یہ عطائی علم غیب کا جو یہ باطل عقیدہ ہے اس کا رد انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ یہ جو ذاتی علم غیب، عطائی علم غیب، جو یہ ذاتی اور عطائی کا یہ جو کھیل ہے نا، جو کچھ الو ماں نے کھیلا ہے تاکہ جو عوام ہے وہ ایک دم باطل عقائد کو تھام لے اور ایک دم گمراہ ہو جائے، اس کا جو رد ہے انشاءاللہ ایک ایسی حدیث سے آج ہونے والا ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کی روح کانپ جائے گی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وہ حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنو المصطلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ! کیا رد ہوا ہے جن کا باطل عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب تھا۔ تو آپ تھوڑا اپنے میرے بھائی دماغ کی جو بتی ہے اس کو آن کیجئے اور سوچئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہوتا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار تھا جب وہ کھو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عطائی علم غیب کا استعمال کر کے وہ یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ تم لوگ کائے کے لیے پریشان ہو، جو یہ ہار ہے، جو یہ جانور ہے، اونٹ ہے، اس کے نیچے ہے، جا کے اٹھا لو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو علم غیب ہے وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور اس زمینوں اور آسمانوں کا جو علم غیب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو الحمدللہ جو حدیث ہے اس سے صاف ایک دم
یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو عطائی علم غیب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ اگر عطائی علم غیب ہوتا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے اگر وہ کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی خود اس کو ڈھونڈ دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔